کراچی میں چین کے قونصلیٹ پر حملے کا ذمہ دار اسلم اچھو کا سراغ مل گیا۔ کراچی حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلم اچھو BLA کا کمانڈر ہے۔ اسلم اچھو 1.5 سال پہلے اپنے ساتھیوں سمیت ایک آپریشن میں زخمی ہو گیا تھا۔ بعد ازاں یہ بھارت فرار ہوا جہاں اس کا علاج کیا گیا۔ کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کا ماسٹر مائنڈ اسلم اچھو کا تعلق BLA کے باغی گروہ سے ہے۔ اسلم اچھو BLA کے سربراہ ڈاکٹر اللہ نذر کا اہم ترین کمانڈر ہے۔ تقریباً 1.5 سال قبل اسلم اچھو سبی کے قریب ایک فوجی آپریشن کے دوران زخمی ہوا تھا، جبکہ اس کے متعدد ساتھی اس آپریشن میں مارے گئے تھے۔ تاہم یہ شخص کسی نہ کسی طرح پاکستان سے فرار ہو کر بھارت پہنچ گیا۔ بھارت میں بیٹھ کر بلوچستان میں تقریبی کارروائیوں کو ہوا دینے والا اسلم اچھو کوئٹہ میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کی متعدد وارداتوں میں بھی ملوث پایا گیا ہے۔ اس بے رحم شخص نے تقریبی کارروائیوں کے دوران وکلا، پولیس اہلکاروں، صحافیوں حتیٰ کہ ڈاکٹرز کو بھی جانوں سے محروم کیا۔ چینی قونصل خانے پر حملے کے دوران مارے جانے والے تینوں دہشت گرد BLA کمانڈر اسلم اچھو کے خدمت گار رہے ہیں، جن کے نام عادل خان، رئیس اور عبدالرزاق بتائے جاتے ہیں۔ اس واقعے سے قبل تینوں دہشت گرد لاپتہ افراد کی فہرست میں شامل تھے۔ یہ تینوں ملزمان دہشت گرد کچھ عرصے سے اسلم اچھو کے ساتھ بھارت میں روپوش تھے۔ یہ تینوں افراد دلی میں اسلم اچھو کے ساتھ رہے اور اسی دوران انہوں نے وہاں سے اسلحہ چلانے اور تقریبی کارروائیوں کی ٹریننگ بھی حاصل کی۔ چینی قونصل خانے پر حملے کی منصوبہ بندی کے بعد یہ تینوں دہشت گرد بھارت سے پاکستان آئے۔ دوسری جانب جمعہ کے روز کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کے دوران ہلاک کر دیے جانے والے دہشت گرد عبدالرزاق سے متعلق تہلکہ خیز حقائق سامنے آئے ہیں۔ دہشت گرد عبدالرزاق کا تعلق خاران سے ہے۔ اس کے اہل خانہ نے بتایا کہ عبدالرزاق ولد محمد دین بلوچستان حکومت میں نچلے گریڈ کا ملازم تھا۔ کئی برس سے ملک مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے باعث اسے آج سے 5 سال قبل ہی گھر سے نکال دیا گیا تھا۔ لا تعلقی کا اختیار کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار بھی دیا گیا، اس کے بعد وہ افغانستان چلا گیا۔ یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ چینی قونصل خانے پر حملے کے بعد پنجاب میں 18 خطرناک اور مطلوب دہشت گردوں کی تلاش کا سلسلہ تیز کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے گرفتاری میں مدد دینے والوں کے لیے کروڑوں روپے کا انعام بھی مقرر کر دیا گیا۔ CTD کو ماضی کے خودکش حملوں میں ملوث 18 دہشت گردوں کی تلاش ہے۔ ان مطلوب دہشت گردوں میں سے 5 کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ یہ مطلوب دہشت گرد سابق صدر، وزیر اعظم اور حساس اداروں پر خودکش حملوں میں ملوث ہیں۔ CTD کی خصوصی ٹیمیں دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے متحرک کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی دہشت گردوں کو کچل دینے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم نے کراچی میں چینی قونصلیٹ اور اورکزئی حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے ملک میں بدامنی پھیلانے کی سوچی سمجھی سازش ہیں۔ حالیہ حملہ ہمارے دورہ چین میں مثالی تجارتی معاہدوں کا رد عمل ہے۔ چین کے دورے کے بعد اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے جانوں کا نذرانہ دے کر دہشت گردوں کے مقاصد ناکام بنائے۔ دہشت گرد کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے، چاہے جو بھی ہو جائے، دہشت گردوں کو شکست فاش دے کر رہیں گے۔ جی ناظرین، یہاں آپ کو ایک اہم اور تازہ خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ چینی قونصلیٹ پر حملے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ تھانہ CTD میں دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ مقدمے میں قلعدم جماعت کا نام بھی شامل ہے۔ ہلاک دہشت گرد عادل، رزاق اور رئیس بلوچ مقدمے میں نامزد کیے گئے ہیں۔ سہولت کار اسلم اچھو، نور بخش مینگل، کریم مری کے نام بھی مقدمے میں شامل ہیں۔ سہولت کار کمانڈر نثار، کمانڈر شریف، آغا شیر دل اور دیگر کے نام بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ چینی قونصلیٹ پر دہشت گرد حملے کی ذمہ داری قبول کرنے والی جماعت بلوچ لبریشن آرمی کا ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔